بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ہے اور پیغام ہے اور وضاحت ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور حالات حاضرہ یہ جو حالات آج کل چل رہے ہیں اس کے بہت ہی مطابق ہے یہ، اور ہمیں مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں دنیا میں کیسے ہونا چاہیے، اور نان مسلم غیر مسلموں کے ساتھ تم نے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، کیسا ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ، اور تمہارا اپنا سٹیٹس کیا ہے، اس میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے اور بہت زبردست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ بہت زبردست پیغام ہے جی، کہ اے ایمان والو، اگر تم نان مسلم غیر مسلموں کی پیروی کرو گے، ان کا کہنا مانو گے، ان کے مطابق چلو گے، تو وہ تمہیں نقصان دیں گے، تمہیں واپس پلٹ دیں گے، تمہیں واپس پلٹا دیں گے، تمہیں نقصان دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس فرمان کی وضاحت یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کو بہت واضح الفاظ میں سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو گے یا ان کے پیچھے چلو گے، خواہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، منافق ہوں، مشرک ہوں، کوئی بھی ہوں، جس کے کہنے پر بھی چلو گے وہ تمہیں کفر، بے دینی، بد عملی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائیں گے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ تم آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی تباہ و برباد کر بیٹھو گے۔ کتنے واضح اور کھلے الفاظ میں اللہ کا فرمان ہے کہ کافروں سے ہدایت لے کر چلو گے تو وہ تمہاری دنیا اور آخرت تباہ کر دیں گے، اور ایسا ہی ہے۔ اور آج تک کا ساری دنیا میں مشاہدہ بھی یہی ہے، لیکن حیرت ہے کہ ہم پھر بھی اپنا نظام چلانے میں، اپنے کردار میں، اپنے کلچر میں، اپنے گھریلو معاملات تک، اپنے کاروبار میں، ہر جگہ کافروں کے کہنے پر اور ان کے طریقے پر ہی چل رہے ہیں، جس سے ہمارا رب کریم عز و جل ہمیں بار بار منع فرماتا ہے۔ اچھا، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک سادہ سی بات ہے، جب ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین موجود ہیں، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، ہمارے پاس اسلاف کا طریقہ کار موجود ہے، تو پھر ہم اگر اغیار کے ہاتھوں میں کھیلیں تو پھر ہمارے ساتھ یہی حال ہوگا نا جو آج کل ہمارے ساتھ حال ہو رہا ہے۔ ہم کسی مسلمان کی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، ہم اتنے بے بس اور لاچار ہو چکے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، جو اللہ نے ہمیں سمجھایا تھا ہم تو اس کی طرف گئے ہی نہیں، ہم نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو اس کو سمجھا سنا ہی نہیں، تو پھر ایسا ہی ہونا ہے۔ اچھا، اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید وضاحت فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا وضاحت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کو یوں سمجھا کے گفتگو فرما رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، بل اللہ مولاکم وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ یہ کفار، منافقین، مشرکین، یہود و نصارہ، یہ تمہارے مددگار یا تمہارے حامی یا تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ بل اللہ مولاکم، تمہارا مولا اللہ ہے، وہی تمہارا مددگار ہے، اور وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بہترین مددگار وہی ہے۔ تو ہمیں واپس لوٹنا ہوگا، ہمیں رجوع الی اللہ کرنا ہوگا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا مددگار، اور بالیقین اللہ کو مددگار ہمیں اپنا سمجھنا پڑے گا۔ کافروں کی بات ماننے سے روکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو، یہ کافر تمہارے مددگار نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ عز و جل ہی تمہارا مددگار ہے، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ لہذا تم اسی ذات کی اطاعت کرو، کیونکہ ہر ایک اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے۔ تو جب اللہ عز و جل تمہارا مولا ہے تو تم پر اس کی اطاعت اور فرما برداری لازم ہے۔ ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟
ہماری معیشت، ہمارا اقتصادی معاملہ، ہمارا جو معاملات ہیں، ہمارے اخلاقی، ہم تو اپنے اخلاقیات بھی ادھر سے سیکھتے ہیں، اغیار سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر ظالم بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک اور آیات بینات جو اللہ نے واضح کر کے ہمیں پیغامات دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔